السلام علیکم، آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ میتھی جو کہ ایک سبزی ہے اس کے فوائد شیئر کروں گی۔ میتھی پاک و ہند کی تقریباً سبھی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے، لیکن قصور کی میتھی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے پودے کی اونچائی 1 سے 1.5 فٹ، پتے کچھ لمبے، گول، دانے دار اور آدھے سے 1.5 انچ تک لمبے، پھول پیلے، پھلی 2 سے 14 انچ لمبی، جس کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے بیج ہوتے ہیں جن کو میتھی دانہ کہا جاتا ہے۔ میتھی کا سالن خصوصاً پاک و ہند کے تقریباً تمام علاقوں میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ جیسے ہماری طرف بھی بنتا ہے، میتھی آلو بن جاتے ہیں جو کہ سب کو بہت پسند ہیں۔ مشہور کثیر الاستعمال سبزی ہے، یعنی زیادہ مشہور سبزی اور استعمال ہونے والی سبزی ہے، جس کے پتے اور بیج بطور دوا بھی مستعمل ہیں۔ ہندی، اردو، بنگالی، گجراتی اور راجستھانی زبانوں میں اسے میتھی ہی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں حلبہ، فارسی میں کہا شملید، پشتو میں ملحوظ اور انگلش میں فینوگریک کہا جاتا ہے۔ میتھی مختلف کھانوں کو خوشبودار اور ذائقہ دار بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اچار کے مسالے میں میتھی کے بیج ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونانی اور آیورویدک دوائیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بطور دوا بھی استعمال کی جاتی ہے۔ میتھی موسم سرما کی ایک معروف سبزی ہے۔ میتھی میں وٹامن اے، بی، سی، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ میتھی کے نہ صرف پتے بلکہ اس کا بیج بھی کئی امراض اور کھانوں، اچار وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اچار میں اس کا استعمال کرتے ہوں گے، میتھی کو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر پاک و ہند میں اس کا استعمال زیادہ ہے اور ہماری خواتین اس کی افادیت سے بھی آگاہ ہیں۔ میتھی لذت کے ساتھ ساتھ خوشبو کے لیے بھی مشہور ہے۔ اگر اس کو کسی دوسری سبزی میں استعمال کیا جائے تو اس سبزی کی نہ صرف لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو کسی اور سبزی کے ساتھ استعمال کریں تو اس کی ایک دم سے فلیور انہینس ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ میتھی کی بھینی بھینی خوشبو بھی آتی ہے۔ میتھی کی ترکاری انتہائی مزیدار ہوتی ہے۔ آپ اس کو آلو، قیمہ یا گوشت کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میتھی کا پراٹھا بنا کر بھی کھایا جاتا ہے۔ ویسے کبھی میں نے میتھی کا پراٹھا نہیں ٹرائی کیا، میں ضرور کروں گی، جو یقیناً بے حد ذائقہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور جو نہیں کھاتے انشاءاللہ اس کے فوائد پڑھ کر آج سے کھانا شروع کر دیں گے۔ میتھی کا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کو گرم مزاج طبیعت والے افراد استعمال نہ کریں، اور اگر کھانا ضروری ہو تو پھر میتھی کو پالک کے ساتھ پکائیں اور اس کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ میتھی کے بے شمار فوائد کی وجہ سے ہی کئی زمانوں سے معالج اپنے مریضوں کو اس کا استعمال کروا رہے ہیں، اور میتھی دانہ کو بھی اپنی ادویات میں استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے مریض شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اب ہم میتھی کے فوائد دیکھتے ہیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پیلاہٹ دور ہوتی ہے۔ میتھی کے استعمال سے منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے رال بہنے جیسے مسئلے سے نجات ملتی ہے۔ رات کو جب بچے سو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کے منہ سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ میتھی کا استعمال کریں تو یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ میتھی بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے۔ میتھی کھانے سے کھٹی ڈکاریں نہیں آتی ہیں۔ میتھی کھانے سے بد ہضمی سے نجات ملتی ہے۔ بہت فائدے ہیں اس کے۔ میتھی کا استعمال قبض سے نجات دلاتا ہے۔ میتھی خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ میتھی کھانے سے جلد، خاص طور پر چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، مطلب چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، چہرہ فریش ہو جاتا ہے۔
میتھی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کھانا مفید ہے۔ میتھی کا استعمال جسم کے دردوں سے آرام پہنچاتا ہے۔ میتھی کے استعمال سے جسم سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے۔ یہ ایک میتھی کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ میتھی انسولین پیدا کرتی ہے۔ میتھی کو حاملہ خواتین استعمال نہ کریں۔ میتھی بلغم اور گلے کی خراش میں فائدہ مند ہے۔ میتھی کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بند ہیض میں اس کا جوشاندہ مفید ہوتا ہے۔ میتھی سے خواتین کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے اور میتھی کا شوربے کا استعمال دمہ کے مریض میتھی موسم سرما کے امراض، کمر درد، تیلی کے ورم اور گنٹھیا وغیرہ میں نافع ہے، یعنی مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ میتھی کے بیج بعدی امراض میں مفید ہیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اکثر اپٹنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میتھی کے بیج ہفتے میں 2 دفعہ کم از کم 1 گھنٹے تک سر پر لگا کر دھونے سے بال آپ کے لمبے ہو جاتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ امراض نسواں میں میتھی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچہ دانی کے ورم، درد اور دیگر گائنی کے امراض میں مؤثر ہے۔ عورتوں کے لیے اس کے بہت فوائد ہیں۔ میتھی پیٹ کے چھوٹے کیڑوں، جنونوں کو مارتی ہے، ہاضمہ کو درست کرتی ہے، بلغمی مزاج والوں کے لیے بہت مفید ہے، سردی سے محفوظ رکھتی ہے، گرم ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں بچے کی پیدائش ہونے کے بعد زچہ کو اس کے لڈو بنا کر کھلائے جاتے ہیں۔ آنتوں کی کمزوری سے اگر دائمی قبض ہو تو میتھی کا سفوف گڑ ملا کر صبح شام 5 گرام پانی کے ساتھ کھانے سے کچھ دنوں تک نہ صرف دائمی قبض دور ہوگی بلکہ جگر کو بھی طاقت ملے گی۔ میتھی شوگر اور گنٹھیا میں بھی بہت مفید ہے۔ اس کے لیے میتھی کے تازہ پتے 10 گرام پانی میں پیس کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ ذیابیطس، شوگر اور میتھی کی کرامات۔ ذیابیطس کے علاج میں میتھی کو انتہائی مؤثر پایا گیا ہے۔ راشٹریہ پوشن انوسندھان حیدرآباد بھارت کے ڈاکٹر آر ڈی شرما ورگھرام اور دیگر ڈاکٹروں پر مشتمل کمیٹی عرصہ دراز سے ذیابیطس یا ڈائبٹیز کے علاج کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی تھی۔ اب انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے ہزاروں مریضوں پر تخم میتھی استعمال کروایا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق میتھی کے بیج ذیابیطس اور دل کے امراض میں مفید ہیں۔ میتھی کے بیج روزانہ 20 گرام دردرے پیس کر کھانے سے صرف 10 دن کے اندر، دردرے مطلب تھوڑا سا موٹا موٹا، اس کے پیچھے بالکل باریک سفوف یا پاؤڈر نہ بنائیں، کے اندر ہی پیشاب اور خون میں شکر کی مقدار کو اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ علامات مرض میں کمی ہونے سے مریض کو خود بھی فائدے کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہر 10 دن کے بعد شوگر کا ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی شوگر میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے تناسب سے میتھی کے بیج کا استعمال 100 گرام روزانہ تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میتھی کے بیج دال کی طرح یا کسی سبزی میں ملا کر پکا کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو میتھی کے بیج استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے، اب آپ کو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میتھی کے بیجوں کو دردرا پسوا لیں اور صبح دوپہر شام 20-20 گرام سادہ پانی سے استعمال کروائیں۔ شوگر زیادہ ہو تو 30-30 گرام اور اگر کم ہو تو 10-10 گرام بھی صبح دوپہر شام استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو، بلکہ اس کا آپ کو فائدہ ہے۔ راشٹریہ میں حیدرآباد بھارت کے ڈاکٹر آر ڈی کی رپورٹ
اور اس کے جو دیگر ڈاکٹر تھے ان پر ایک مشتمل کمیٹی نے یہ بیجوں کا استعمال کیا، میتھی کے بیجوں کا ذیابیطس کے لیے انہوں نے کہا بہت مفید ہیں۔ اس دوران چاول، آلو، گوبھی، اروی، کیلا اور دیگر میٹھی اشیاء سے پرہیز ضروری ہے۔ صبح کی سیر بھی لازمی ہے، اور یاد رہے کہ میتھی کے استعمال کے دوران ایلوپیتھک ادویات استعمال ہو رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں اپنی ادویات کا استعمال بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے بھی تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ جزاک اللہ۔